We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی کی یہ مسلسل آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی رزق کی تنگی، کبھی دل کا بے سکون ہونا، کبھی رشتوں کی الجھنیں، تو کبھی زمانے کی سختیاں۔ آخر یہ سب کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہے؟ آئیے آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں وقت کے پردے ہٹتے ہیں، ماضی کی وادیاں سامنے آتی ہیں اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ سبق ملتا ہے جو ہمارے آج کے ہر دکھ، ہر غم اور ہر آزمائش کا علاج ہے۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتار لینے کے لیے ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں کبھی خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں تو کبھی غم کے کانٹے چبھتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی زندگی بغیر آزمائش کے نہیں گزرتی۔ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے اور اندھیروں کے بعد روشنی، اسی طرح آزمائشوں کے بعد سکون اور کامیابی آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان ان آزمائشوں کے وقت کیا کرے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا، لیکن جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایمان اور صبر کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو بچپن سے ہی آزمائشوں نے گھیر رکھا تھا۔ والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ گیا، والدہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئیں، دادا بھی ساتھ نہ رہے۔ گویا زندگی کی ابتدا ہی تنہائی اور دکھ سے ہوئی، لیکن کیا وہ ہمت ہار گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ پر توکل رکھا اور زندگی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ گزارا۔ پھر جوانی آئی تو غربت اور محنت نے گھیر لیا، کڑی دھوپ میں بکریاں چرائیں، تجارت کی، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش نے دشمنی کی انتہا کر دی۔ کبھی پتھر مارے گئے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گالیاں دی گئیں۔ طائف کا واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر ماریں، جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن زبان سے صرف دعا نکلی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ واقعہ آج کے انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب دکھ اور غم بڑھ جائیں، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ کو پکارنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید رکھی تو ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کا انسان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، شہرت اور پیسہ ہی زندگی کا مقصد بن چکے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو یہ سب کچھ بیکار لگتا ہے۔ اصل سہارا تب صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں، دراصل یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے کہ اے بندے اب میری طرف پلٹ آ۔ جب انسان پریشان ہو تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، نماز قائم کرے، دل سے دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آزمائش کو آسان بنا دیتے ہیں۔ صبر سب سے بڑی کنجی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ صبر کرے گا، اللہ اتنا زیادہ اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ کبھی کبھی انسان کی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے سنی ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، یا تو وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے جیسا بندہ چاہتا ہے، یا پھر اس سے بہتر صورت میں، یا آنے والی بڑی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج کے دور میں ہم آزمائش کو ختم کرنے کے لیے دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ کے قریب ہونا، دوسرا نیکی اور بھلائی کو اپنی زندگی میں جگہ
دینا۔ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سوچئے، جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں تو وہ دعا دیتا ہے، وہ دعا سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور آپ کی آزمائش کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دل کی سکون کے لیے تسبیحات کا سہارا لینا چاہیے، جیسے صبح و شام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ورد کرنا۔ یہ کلمات دل کو وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا لیکن زبان سے صرف احد احد نکلا۔ حضرت خباب بن ارز کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا لیکن ایمان نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ نے انہیں صبر کرنے والوں کو عزت عطا کی اور دنیا میں مثال بنا دیا۔ اسی طرح آج بھی اگر ہم صبر کریں، نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں اور صدقہ و خیرات کریں تو آزمائشیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی نہیں ہیں، یہ بادلوں کی طرح ہیں جو کچھ دیر آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن آخرکار روشنی کو روک نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آزمائشیں کم ہوں تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دوسروں کو معاف کرنا ہوگا، رشتوں میں محبت پیدا کرنی ہوگی۔ جب دل کے کانٹے نکل جاتے ہیں تو اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آزمائشوں میں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو لوگ مشکلات میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ کبھی یہ آسانیوں کا گلشن دکھاتی ہے اور کبھی مشکلات کی وادیوں میں لے جاتی ہے۔ آزمائشیں انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، البتہ ہر انسان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آزمائش آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صبر اور یقین سے کھڑے رہتے ہیں۔ یہی فرق انسان کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ آزمائشیں برداشت کیں۔ طائف کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن زبان سے بد دعا نکلنے کے بجائے یہ دعا کی، اے اللہ انہیں ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ صبر اور رحم کی انتہا تھی۔ آج کے دور میں اگر کسی پر ذرا سی مشکل آتی ہے تو فوراً شکوہ شروع کر دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے اصل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ہر آزمائش کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی ضرور جڑی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آج کے دور میں آزمائشیں ماضی سے مختلف ہیں۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کو ایمان کی خاطر بھوک، پیاس اور تلواریں سہنی پڑتی تھیں۔ آج کے دور میں ہمیں شہرت، مال، خواہشات اور نفسیاتی دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اصول وہی ہے کہ جس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے محبت اور توجہ کی علامت ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو، گناہ معاف ہوں اور درجے بلند ہوں۔ جب انسان مصیبت میں گرتا ہے تو سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹے، نماز قائم کرے، قرآن سے رشتہ جوڑے، دعا کرے اور صدقہ دے۔ حدیث میں آتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی
بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی مجبور کو سہارا دیتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صبر کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے کہ اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائشوں کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے چند وظائف اور دعائیں نہایت مؤثر ہیں۔ ایک پہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت 7 مرتبہ صبح شام پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو، یہ اللہ کا اسم مبارک ہے۔ دن میں کثرت کے ساتھ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو پڑھے تو اس کی مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 3 پہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل حزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے، اور اگر تو چاہے تو ہر مشکل کو آسان کر دے۔ یہ دعا پڑھنے سے دل کو یقین ملتا ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ درود پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آزمائش کے وقت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات۔ نمبر 5 پہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو ہر روز تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں۔ چائے پانی پلانا ہو یا روٹی دینا، یہ مصیبتوں کو کم کرتا ہے۔ یہ سب وظائف اور دعائیں نہ صرف آزمائش کو آسان بناتے ہیں بلکہ دل کو بھی سکون بخشتے ہیں۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ مشکل کے وقت بھی اللہ پر یقین رکھے، اس کے سامنے جھک جائے اور صبر کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یاد رکھیں کہ آزمائش بادل کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے سورج کو چھپا لیتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، آخرکار روشنی نکلتی ہے اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اس کے لیے بھی روشنی ضرور آتی ہے۔ زندگی کے اس سفر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ کوئی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی لیکن صبر اور دعا کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے جو بھی حال ہو مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ یاد رکھیں آزمائش اندھیری رات کی طرح ہے لیکن ہر رات کے بعد ایک نیا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا اور دعا کے دامن کو تھاما، اس کی زندگی میں آسانی ضرور آئے گی۔ آج اگر آپ مشکلات میں ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے قریب ہے اور آپ کی فریاد سن رہا ہے۔ بس آپ بھی اپنی زبان کو دعا، دل کو صبر اور ہاتھوں کو صدقہ و خیرات سے خالی نہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کی آزمائشیں آسان فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اور آخر میں اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے دل کو سکون اور روح کو روشنی دے۔ یہ چینل آپ کا ہے، دل کی باتوں کا، ایمان کی راہوں کا اور اللہ کی قربت کی جستجو کا۔ آمین یا رب العالمین۔